ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. محترم دوستوں، دو مجلس سے عبادت کی قبولیت کی شرط سب سے پہلی اخلاص، اس کے بارے میں سمجھا رہا ہوں. گزشتہ مجلس میں کچھ اخلاص پر واقعات میں سنانا چاہتا تھا، لیکن واقعہ نہیں آ سکا. ذہن میں جو ہیں دو تین، اس کو بولتے ہیں اخلاص. واقعے سے بات سمجھ میں آتی، بہت سبق ملتا ہے کسی سے. اللہ تعالیٰ نے بھی کلام مجید میں کتنی باتوں کو قصے سے سمجھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی واقعات سے اور مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں، کیونکہ وہ اوقاف النفس ملتی ہے، دل نشین ہو جاتی ہے. وہ واقعہ یاد رہ جاتا ہے تو کام لگتا ہے وقت بھی. میں اخلاص کے متعلق باتیں سنا رہا تھا اور ایک حدیث پہلے سن. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی ہر عالم کی بات کو قبول نہیں کرتا. بڑی زبردست حدیث ہے. چاہے وہ کیسی ہی حکمت کی باتیں بیان کرتا ہو، عجیب و غریب نکات اور علوم بیان کرتا ہو، اللہ قبول نہیں کرتا. ہاں آگے ہے ہمہ وقصدہ، اس کی نیت کو دیکھتے ہیں، اس کے ارادے کو دیکھتے ہیں کہ اس بات کہنے میں اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے. اگر اس کی نیت، اس کا ارادہ اللہ کو راضی کرنا ہو
اللہ قبول فرما رہے یہ ہو اگر تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا عالم اگر خاموش بھی رہے گا تو خاموش رہنا بھی عبادت میں لکھا ہے. اسی بنا پر ہمت ہوتی ہے بیان کی کہ نیت تو یہی ہوتی ہے، قصد تو یہی ہوتا ہے کہ دین کی بات آپ تک پہنچ جائے. شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ شروع میں یہ نیت کر لو، پھر بعد میں کوئی وسوسہ آ گئے اس کے خلاف تو اس کی طرف توجہ مت شیطان کی طرف سے آپ کو نا امید کرتا ہے شیطان کہ آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں، ورنہ اس طرح جو دیکھا جائے حقیقت میں جو مقربین کا مرتبہ ہے اخلاص کا وہ تو اللہ ہی آسان. مقرب جو ہوتا ہے نا اللہ کا اس کا درجہ الگ ہوتا ہے، اس کی تو معمولی بات میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر مثال کی اس بات پر اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ عجیب و غریب ان کے حالات ہیں. ان کے حالات میں نہیں جاتا ابھی، ان کا واقعہ میں سنا. جب ان کا انتقال ہوا اس زمانے میں جو اللہ والے تھے خواب میں زیارت ہوئی. مشہور واقعہ ہے، بڑی بڑی کتابوں میں ہے یہ واقعہ، غالباً امام غزالی نے بھی لکھا. خواب میں زیارت ہوئی، پوچھا کیسی پیشی ہوئی اللہ کے یہاں پیشی. دیکھیے واقعتاً سبق ہے اس کے اندر. فرمایا جب اللہ نے مجھے پوچھا بایزید کیا لائے عمل، میں نے سوچا کہ عبادت بیان نہیں کرنی ہے مجھے. اندازہ لگا بایزید جیسے ڈرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ میں عبادت کیا پیش کروں، کیا منہ ہے میرا. جو اخلاص اللہ چاہتے ہیں اگر اس میں کمی ہو اور اللہ نے اگر اس کے اندر کوئی کمی بیان فرما دی تو میرے پاس کیا جواب ہے؟ کوئی جواب ہی نہیں میرے پاس. اس لیے پوری زندگی کی عبادت کو ایک طرف رکھا، عبادت کا ذکر ہی نہیں کیا. کیا کہا میں مسلمان تو ہوں، تو کم سے کم اتنا کہتے اور کچھ نہیں، توحید لے کر آیا. فوراً پکڑ آئی، اس پر بھی پکڑ، ایمان پر بھی پکڑ. جب اللہ پکڑنا چاہتا ہے فرماتے ہیں اما تذکر لیلۃ اللبن، دودھ والی رات یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے فرمایا خواب میں کہ وہ کیا دودھ والی رات کہ اللہ نے مجھے یاد دلائی کہ آپ کو پتا ہے بھائی ایسے ایک مرتبہ آپ نے رات کو دودھ پیا تھا اور ہضم نہیں ہوا، پیٹ میں درد ہونے لگا، تو آپ نے یوں کہا تھا کہ میں نے دودھ پیا اس لیے درد ہوا. اچھا دودھ میں طاقت ہے درد دینے کی.
یہ توحید لائے. دودھ کو بھی تم نے معبود بنایا. یا اللہ پکڑ تو دیکھو. ہم تو قدم قدم پہ یہی بولتے ہیں میں نے یہ کیا اس لیے ایسا ہوا, میں نے ایسا کیا اس لیے ایسا ہوا. توحید کے خلاف ہے یہ. سب سے پہلے ہم مدرسے میں بچے کو داخل کرتے ہیں کہ کیا پڑھتے ہیں؟ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. ہم بھول جاتے ہیں خیر شر سب اللہ کی طرف سے. یہ ہے ایمان. بیماری اللہ کی طرف سے, پیٹ میں درد اللہ کی طرف سے, دودھ میں کوئی طاقت نہیں. تو مقرب کی ایسی پکڑ ہوتی ہے. تو میں تو دھرنا گیا, کہاں اٹھا, اب میں کیا جواب دوں؟ توحید میں بھی کمی نہیں. کہا اللہ تیری رحمت کے علاوہ کچھ نہیں لایا میں, بس ایک رحمت کی امید ہے تجھ سے, رحم جاؤ میں نے معاف کر. لیکن پھر بھی آپ کا ایک عمل مجھے بہت پسند آیا تھا. آپ نے بہت اخلاص سے کیا تھا. دیکھو یہ بات چل رہی ہے. عبادت اسی وقت قبول جب کہ اخلاص ہوتا ہے. ایک عمل پسند آیا آپ کی زندگی کا, ساری عبادت ایک سائڈ پر ہے. سارے معارف, سارے حقائق, سارے دقائق ایک طرف رہ گئے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس واقعے کے ماتحت میں, حضرت تھانوی نے بھی بیان فرمایا یہ واقعہ. کیسے بایزید بستامی کے حقائق, دقائق, معارف, عبادتیں پوری پوری رات سب ایک طرف رہ گئے. کیا فرمایا اللہ نے معلوم؟ ایک مرتبہ رات دیر آپ گھر جا رہے تھے, رستے میں ایک بلی کا بچہ تھا. سردی کی رات تھی, چیخ رہا تھا, کانپ رہا تھا. آپ کو رحم آ گیا, اللہ کے مخلوق ہے یہ بھی, تو اس میں بھی تو جان ہے. آپ نے اس کو اٹھا لیا اور آپ جب سو گئے تو اپنے کمبل میں اس کو بھی ساتھ میں سلا دیا. اس عمل پر میں نے مغفرت کر دی. جاؤ بایزید بستامی. نہیں نماز کا تذکرہ, نہیں تہجد کا تذکرہ, نہیں تلاوت کا تذکرہ, نہیں حجوں کا تذکرہ, نہیں کسی چیز کا, نہیں توحید کا بھی نہیں, بلی کو بچے کا. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. عبادت صرف نماز نہیں, جس وقت جو حکم ہو اللہ کا, اس وقت اللہ کا یہی حکم تھا اس پر رحم کرو. ارے کتا کیوں نہ ہو, کتا چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے آدھی رات, دیکھو کیا ہو رہا ہے. ہم تو ماننے نکلیں گے میری نیند خراب کر, لیکن وجہ نہیں دیکھیں گے. ارے بخاری شریف کا واقعہ میں سنا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا. بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت, بس یہی کام تھا اس میں, یہی کمائی تھی. ایک مرتبہ وہ پانی پینے گئی کنویں پر, تو وہاں ایک کتا بھی تھا جو اپنی زبان لٹکائی ہوئی تھا اور ہانف رہا تھا, اور پتہ چل رہا تھا, کیچڑ چاٹ رہا تھا, یہ پیاسا ہے. یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, یہ بھی تو پیاسا ہے. اس نے موزہ نکالا, اپنے دوپٹے سے باندھا اور پانی نکالا اور اس کو پلایا. جب تک وہ پیتا رہا پانی نکالتی رہی. جب سیراب ہو گیا اس کے بعد وہ بھی وہاں سے چلی گئی. اس کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ عمل اتنا اخلاص والا ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی عمل پر اس کی مغفرت ہو گئی. یہ بھی عبادت ہے. دیکھا, عبادت صرف ایک نہیں ہے. یہ میں کئی مجلسوں سے سمجھا رہا ہوں.
بہت بڑی عبادت ہے خدمت. جب کتوں کی خدمت سے اللہ ملتا ہے، جنت ملتی ہے، تو بھائی کی خدمت کریں گے تو، بہن کی خدمت کریں گے تو، پڑوس کی خدمت کریں گے تو، غریب کی خدمت کریں گے تو، اپنے دوست احباب جو پریشان اس کی خدمت کریں گے تو، اپنی دکان میں جو مزدور ہے وہ پریشان ہے اس کی خدمت کریں گے تو. کتنی بڑی عبادت. کتوں میں یہ عبادت، یہ ثواب، یہ فضیلت، یہ مرتبہ. یہ تو انسان ہے جو تمام مخلوق سے افضل، تو اس کی خدمت تمام اعمال سے افضل. سمجھے اس کے لیے دنیا میں کتنا رہتا ہے، سب چھوڑ کے جانا ہے. یہ کیا ہوگا وہی کام آئے گا، واللہ میں کہتا ہوں. سب چھوڑ کے جائیں گے، کروڑوں روپئے یہاں پر، سارے بنگلے، ساری دکانیں، سارے مکانات، سارا بیلنس، یہ کام آئے گا وہاں پر خدمت. پھر افسوس کرے گا کہ اللہ نے بہت موقع دیا تھا، میں نے کچھ کیا ہی نہیں. بولا حدیث میں تو اس کو بولتے ہیں مکرم، کہ معمولی بھول پر بھی، حالانکہ ہم جیسے اگر بولیں تو پکڑ نہیں ہوتی، ہمارا وہ مرتبہ نہیں ہے. مکرمانہ بیشمو حیرانی، ہر وقت ان کو تو ڈر لگا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کس عمل سے اللہ ناراض ہو جائے، کہہ نہیں سکتے. ایک ضمن بیچ میں ایک بات ایک دم یاد آئی، حضرت تھانوی نے سنائی تھی، وہ میں آپ کو سنا دوں. شاہ قلندر تھے، بہت بڑے بزرگ، جلال آباد کے. وہ حج کو گئے تھے مکہ. پہلے تو سعودی کی حالت بہت غربت والی، اور اب لوگ خدمت کرتے تھے، ان کی عورتیں بھی حاجیوں کی، برتن دھو دے ہوئے، کپڑے دھو دے ہوئے، پانی بھر دے ہوئے، بالکل معمولی اجرت پر، صرف کھانا دے دو بس، یہ بھی کافی ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے تربوز کھائے تو اس کی چھلکے پھینکے نہیں، تو عرب کے بچے اس کو چھینا جھپٹی میں لڑ رہے تھے، چھلکوں میں. کیسی غربتوں کی بات، ابھی تو دیکھے بھی نہیں ہم نے ان کے بچے. اس نے ناز نخرے والے ہیں آج، کیوں؟ بہت پیسہ ہے. تربوز کی چھلکوں میں لڑائی ہوتی تھی، ایسی حالت تھی. تو یہ تو حضرت تھے، صاحب حضوری تھے. دیکھو یہ بھی اس بات پر مقربانہ بیشمو الحیرانی، حسنات الابرار سیئات المقربین. ہماری جو نیکی ہوتی ہے نا، مقربین کا وہ گناہ ہوتا ہے. ایسی ایسی پکڑ آ جاتی ہے. تو کولی تھا، سامان اٹھانے والا، سامان اٹھوایا ان کے پاس، کچھ طبیعت کے خلاف کیا، برداشت نہیں ہوا ان سے، تماچا مار دیا. کتاب میں لکھا ڈھول رسید کر دی. اسی رات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بند ہو گئی. صاحب حضوری تھے، روزانہ ملاقات ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رات کو سوئے، صبح تک کوئی زیارت ہی نہیں، بے چین. کیوں؟ ان کو یہ نعمت ملی تھی. یاد رکھنا قدر کب ہوتی ہے معلوم؟ قدر نعمت بعد زوال نعمت. جب نعمت زائل ہوتی ہے نا تب قدر ہوتی ہے، تب پریشانی ہوتی ہے. کتنی بڑی نعمت تھی.
بیچارے بعض لوگ جن کی خاص عمر ہو جاتی ہے 50-55 اور میاں بیوی میں اچھا بنتا ہے، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، ایسی عمر میں یا تو بیوی کا یا شوہر کا انتقال ہوتا ہے، تب پوچھنا ان کو شوہر پر کیا گزرتی ہے یا بیوی پر کیا گزرتی ہے. کیوں؟ اب پتا چلا قدر نعمت بعد زوال نعمت. بس تو نا امید ہو جاتی کہ اب کیا جینا، کوئی لطف نہیں، کوئی مزہ نہیں. اس کو بولتے ہیں قدر نعمت بعد زوال نعمت. تو بے چین پریشان، روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، رات کو بے چین ہو گئے. کیا عمل مجھ سے ہوا جس سے اللہ ناراض، جس کی بنا پر اس نعمت کو سلب فرما لیا؟ رو رہے ہیں پورا دن. اصل میں ہمیں قدر نہیں ہے نا تکبیر اولا کی. پابند ہوتے ہیں، جب قدر آتی ہے نا تکبیر اولا فوت ہوتی ہے، پورا دن روتا ہے، دل نہیں لگتا دنیا کے کاموں میں. کیوں میری تکبیر فوت؟ ہماری رکعتیں فوت ہو جاتی ہے، نمازیں آگے پیچھے پوری ہو جاتی ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا، کیوں؟ ہم نے مزہ ہی نہیں چکھا. معاف کرنا، بہت زبردست یہ لفظ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بولتا، حدیث کا مفہوم ہے. ذاق طعم الایمان، ایمان کا بھی ایک لطف ہے، ذائقہ ہے، مزہ ہے. ہر چیز کا ایک مزہ اللہ نے رکھا ہے. گناہوں سے بچنے کا جو مزہ ہے، ایسا مزہ تو کسی میں نہیں ہے. آدمی گناہ کرے جو لذت آتی ہے، یہ لذت تو کچھ نہیں. گناہ سے بچنے میں جو لذت اللہ نے رکھی ہے، لیکن مجاہدہ کرنا پڑے گا شروع میں. آپ کہیں گے ہمیں تو کوئی لذت نہیں، تو بہت بے چینی ہوتی ہے. وہ شروع میں مجاہدہ ہے، اس کے بدلے میں اللہ حلاوت دے گا. اور وہ بھی کس کی؟ ایمانی حلاوت، ایمانی جو کام آئے گی مرتے وقت. اس کا اثر حسن خاتمہ پر ہوگا. اور اللہ نہ کرے بد نظری کا نقصان، حسن خاتمہ تو کیا مرتے وقت اس کا نقصان ظاہر ہوتا ہے، وہی آتا ہے ذہن میں. سب اسی تصور میں مرتا ہے آدمی. حالانکہ اس وقت اللہ کا تصور ہونا چاہیے، تصور نہیں آتا. کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، بہت واقعات بھی لکھی ہیں باقاعدہ ہے، پوری کتابیں اس بات پر. اس کا نقصان اس وقت کافی افسوس ہوتا ہے کہ اللہ میں نے کیا کیا، زندگی گوا دی. اب کیا؟ اب پچھتانے سے کیا ہو گیا؟ وہ موقع دیا تھا اللہ نے، یہی زندگی موقع ہے. اس بات کو سمجھ لو بس، جو کچھ ہے یہ زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. بس اتنا دل میں اتار لو. میری تمام مجلسوں کا خلاصہ یہ جو اتار لیا، پچھلا آسان ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا آسان ہے، اپنے آپ کو عبادت پہ لانا آسان ہے. یہ زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، بس یہ تک ایک مرتبہ ہے، چانس ایک مرتبہ ہے، بار بار نہیں ملتا. گیا تو بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے. دوسرا دن انتظار کیا، نہیں ہوئی زیادہ، اور توبہ کی. ایک دم سے توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ایسوں میں، جب تک کہ طلاق بھی نہ کرے، صحیح عمل کی. کیا ہوا معلوم؟ وہاں کوئی بزرگ تھے، کسی نے مشورہ دیا کہ ان کے پاس جاؤ، وہ آپ کے لیے دعا کرے. وہ گئے، ان کے پاس پوری بات رکھی. کہا یہ کب سے ایسا ہوا؟ کہ فلانے دن سے. اس سے پہلے کچھ ہوا آپ سے؟ ذرا سوچو تو. کیسے کچھ ہوا نہیں. اتنا یاد پڑتا ہے کہ میرا جو کولی تھا، جس کو میں نے تھپڑ ماری تھی، ٹھیک ہے، کون کولی؟ فلانا سید ہے، وہ تو اللہ کے رسول کے خاندان کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہی وجہ ہے، معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کے رسول راضی نہ ہو جائے. میں بھی بھول نہیں کر سکتا. اب تو اور رونے لگے.
کیا ایک شکل ہے، مہینے میں ایک مرتبہ ایک مجذوبہ آتی ہے عورت مزاج، ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ آپ کا حل کر دے. اللہ کی دیوانی مجذوبہ، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. دنیا کی دیوانی نہیں، دنیا کی دیوانی مجنون ہوتا ہے. اللہ کا دیوانہ، اللہ کی دیوانی مجذوبہ، وہ ایک آتی ہے دیوانی مجذوبہ. ہو سکتا ہے اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. انتظار کرو. بیٹھ گئے روزہ اقدس کے پاس، عورت کے انتظار میں. کچھ دن ہوئے، عورت آئی، عجیب حالت تھی اس کی، واقعیتاً مجذوبہ جیسی، مجنونہ جیسی. مجذوب ایسے ہی لگتے ہیں. سلام پیش کرنے آئی تھی. مہینے میں ایک آدھ مرتبہ آتی ہے، جنگلوں میں رہتی ہے. ان سے کہا میرا ایک مسئلہ ہے. روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی. میں کیا کروں؟ کہ کچھ بھی ہو غصے ہو گئے، اثر مت لینا، اصلاح کرتے رہنا. اصلاح کیا، میں سمجھ کروں، رحم کرو میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے بھول ہو گئی، اب کبھی نہیں ہوگی. اچھا، ایک دم سے قبر کی طرف دیکھا. شوف یعنی دیکھو. تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت فرماتے ہیں خواب میں زیارت ہوتی تھی، آنکھوں دیکھی زیارت کرا دی مجذوبہ نے. کس درجے کی ہوگی مجذوبہ بندہ؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، اور واقعہ لکھا ہے کہ حاجی صاحب بھی فرماتے ہیں، حاجی امداد اللہ. کس شان کی عورت ہوگی آپ اندازہ لگاؤ. بیداری میں زیارت کراتی ہے. جی بھر کے زیارت کی، بس زیارت ہو گئی، معافی ہو گئی. اس رات سے فوراً روزانہ زیارت. اب کان پکڑے، کبھی ایسا نہیں. دیکھا، اس کو بولتے ہیں بھول تھی حقیقت میں ہے. لیکن آپ کون ہیں؟ کتنے اونچے مرتبے والے؟ صبر کرو. آپ کی شان کے مطابق صبر تھا، کیوں بے صبری کی؟ کیوں تماچا مارا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، شان ان کی سب سے اونچی. تو آپ کو کتنا سکھاتے تھے، بد دعا بھی نہیں، بلکہ فرشتے آتے تھے کہ بد دعا کرو. نہ، کیسی بات کرتے ہو؟ میں بد دعا کروں؟ اللہ دیکھنا چاہتا تھا میرا محمد کیا کہتا ہے، میرا حبیب کیا کہتا ہے. ہاں، یہ ہے آپ کی شان کے مطابق. اگر فرشتے بھی یہ کہ بد دعا کرو، لیکن آپ کی شان کے مطابق نہیں تھا. تو بعض بندے بھی ایسے ہوتے ہیں، بد دعا نہیں کر سکتے، وہ حکم نہیں ہوتا. ان کو اس بات کا بھی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ہاں اب بد دعا کر سکتے، ورنہ نہیں. ہاں، تو یہ تو میں نے ایک مثال بتائی مقرب کی. یہ جو مقرب ہوتا ہے، ان کی معمولی بات پر بھی نہیں پکڑ. وہ معمولی بات چاہے ہمارے لیے وہ نیکی کیوں نہ ہو، لیکن ان کے لیے تو گناہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے مارا، اور اسلام کے لیے مارنا جائز ہے. ہم تو یہی فتویٰ دیں گے، لیکن مقرب کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے. ان کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. ایک ہے فتویٰ، ایک ہے تقویٰ. تقویٰ الگ ہوتا ہے. اس کی بھی میں مثال دے دوں تاکہ سمجھ میں آئے آپ کو. امام احمد کا زمانہ تھا. ان کے پاس ایک خادم آیا مسئلہ پوچھنے کہ حضرت ایک مسئلہ ہے. بولو کیا مسئلہ؟
کہ بادشاہ جو روشنی کرتے ہیں اس میں اگر کوئی دنیا کا کام کر لے تو وہ کام حلال ہے کیا حرام؟ امام احمد تو حیرت میں پڑ گئی، کتنا اونچا سوال، اور اس کی شان تو دیکھو، ظاہر سے پتہ نہیں لگتا کہ یہ اتنا اونچا ہے شان والا، اس سوال کا لائق ہے۔ کہا کہ پہلے یہ بتاؤ یہ سوال کس کا ہے، تو جواب دوں گا، ورنہ یہ تمہارا سوال ہو ہی نہیں سکتا، سوال دوسرے کا ہے، کوئی مقرب کا سوال ہے، یہ کوئی تقویٰ الگ ہے، فتویٰ الگ ہے، اس پر میں نے یہ مثال دی۔ واپس آئے، کہا کہ وہ تو ایسا کہتے ہیں، نام بتانا پڑے گا ورنہ جواب نہیں دیتے۔ ہاں جواب کیا ہے کہ بشری حافظ کی بہن ہے۔ آئے لیکن بشری حافظ کی بہن نے سوال کیا، ہاں وہی سوال کر سکتی ہے، آپ جیسے تھوڑی کر سکتے۔ کیا ہوا تھا؟ وہ سوٹ کاٹ رہی تھی رات کو اپنے چراغ سے، اتنے میں بادشاہ کا جلوس جا رہا تھا شمعدان کے ساتھ، کیا روشنی تھی، چمک دمک، تو اس چمک دمک تھوڑی دیر 5 منٹ روشنی ملی، 5 منٹ میں وہ سوٹ اچھی طرح کاٹ لیا، جو 10 منٹ میں کاٹ سکتے تھے وہ 5 منٹ میں کاٹ لیا، اور بڑا اچھا مطلب کیا ہوا، تو فائدہ اٹھایا بادشاہ کی روشنی سے، اور وہ بھی ضمناً، خود نہیں گئی، وہاں سے جلوس گزر رہا تھا تو روشنی ملی، تو بشری حافظ کی بہن کا مسئلہ ہے تو حرام ہے، حالانکہ ہمارے لیے جائز ہے۔ ارے ہمارے لیے تو یہ کہوں، وہ جو زمانہ ہوتا ہے ہمارے ایک لقمہ بھی نہ کھاتے، میرا بھی نہ کھاتے اور آپ کا بھی نہ کھاتے۔ کیوں معلوم؟ ہمارا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ آیا بینک سے آتا ہے، حرام تو حرام سمجھے، بینک سے کیوں آیا؟ چاہے آپ کی سیلری ہے، آپ کی تنخواہ ہے، اور بینک کاٹتے ہیں کس کے؟ سود کے، تو سود کی ہوا تو لگی نہیں، ہوا والا بھی پیسہ نہیں چاہیے، یہ ہے مقرر، ہم مجبور ہیں، کیا کریں؟ حدیث میں بھی یہ بات ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا اگر کوئی سود سے بچنا چاہے گا تو سود سے ہو سکتا ہے بچ جائے، لیکن سود کی ہوا تو لگ جائے گی، یہ ہے ہوا، ہم بھی نہیں بچے، ہماری بھی تنخواہ بینک سے آتی ہے، پایا ہو گیا، کیوں؟ قانون ایسا ہو چکا، لیکن مقرر جو ہوتے ہیں ایسی تنخواہ نہیں استعمال کریں، نہیں چاہیے، بھوکا رہوں گا لیکن نہیں چاہیے مجھے، حلال ہے، مسئلہ ہے، فتویٰ، کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے، لیکن تقویٰ تو عجب الگ ہوتا ہے، یہ ہے مقرر، مقرر کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے، اور واقعات ہے، یہ تو دوسری باتیں چل پڑی۔ ہاں تو میں اخلاص کو سمجھا رہا تھا، اخلاص کی قیمت کیوں ہے اتنی زیادہ؟ پہلے اس کی وجہ سن لینا، اس لیے کہ اخلاص کہتے ہیں اللہ کے لیے کرنا، تو اس میں اللہ کی نسبت آ گئی، چاہے وہ معمولی چیز ہے لیکن نسبت اللہ کے ساتھ لگ گئی، اس لیے اس کی قیمت بن گئی۔ اس لیے کوئی بھی کام ہو اخلاص سے کرے، عبادت جب ثواب ملے گا، ذرا اخلاص میں کمی آئے گی، یہاں تک کہ بدنی جو قوت ہے، طاقت ہے، وہ بھی کم ہو جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا۔ اخلاص والے کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی قوت ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، احیاء العلوم میں،
کہ بنی اسرائیل کا ایک راہب تھا، بہت عبادت گزار. اس زمانے میں لوگ ایک درخت کی عبادت کرتے تھے. کچھ لوگ تھے جن کو یہ عبادت پسند نہیں تھی، لیکن انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم کچھ کہیں، ہم کس منہ سے بات کریں، ہم اس درجے کے نہیں ہیں. تو وہ راہب کے پاس آئے، عبادت گزار کے پاس، عابد کے پاس. ان سے کہا کہ یہاں آپ کی بستی میں ایک درخت ہے، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، آپ کچھ سمجھاؤ، یا تو درخت ہی کاٹ دو، آپ پر لوگ اعتراض نہیں کریں گے. اچھا، پہلے تو غصے ہوا بہت، یہ اللہ کے لیے غصہ تھا کہ لوگ ایسا کرتے ہیں. یہ بھی حدیث میں ہے، اللہ کے لیے غصے ہو، اب غزل اللہ، اللہ کے لیے غصے ہو، احب للہ، اللہ کے لیے محبت ہو، آتا للہ، اللہ کے لیے تو سب کچھ، جو کچھ ہے بس اللہ کے لیے. اس کو بولتے اخلاص. جو کام کرنا ہو 24 گھنٹے کا اللہ کے لیے کرو. دکان میں جانا ہے اللہ کے لیے جاؤ کہ اللہ کا حکم ہے، بس حلال کمائی کا حکم ہے، بس اتنا صرف تصور کرنا ہے. دنیا کے لیے نہیں، پیسہ کمانے کے لیے نہیں، گئی نہیں. اتنا تصور کرنے میں کیا جاتا ہے ہمارا؟ ثواب کا ثواب ملے گا اور دنیا کی حاصل ہوگی. تو اس کو غصہ آیا، وہ نکلا عبادت خانے سے کلہاڑا لے کر. رستے میں ایک بوڑھا ملا. اس نے کہا کہاں جاتے ہو؟ ٹھیک ہے، لوگ درخت کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یہ شرک ہے. درخت ہی میں کاٹ دو تو عبادت ہی نہ ہوگی کہ کیوں کھا کے ایسا کرتے ہو؟ آپ اپنا کام کرو، آپ تو بہت عبادت کرتے ہیں. اگر اس درخت کاٹ دیا تو دوسرے درخت کی عبادت کریں گے لوگ. آپ جتنے درخت کاٹتے رہو گے، لیکن آپ کچھ بھی ہو میں کاٹنے جاؤں گا. بوڑھے نے کہا میں نہیں جانے دوں گا. کہا کیسی بات کرتے، میں جاؤں گا لیکن نہیں جانے دوں گا. لڑائی ہو گئی آپس میں. اس نے پچھاڑ دیا اس کو. پھر بھی پچھاڑنے کے بعد معافی مانگی اس نے. پھر کھڑا ہونے کے بعد پھر اس نے روک دیا. اس نے کہا میں جاؤں گا، میں کاٹ کے رہوں گا. پھر مرتبہ پچھاڑ دیا. تو کہا چلے ایک بات کرو، ایک صلح کر لے اپنے. آپ عبادت کرتے رہتے ہیں، خود دنیا تو کماتے نہیں، لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہو. میں آپ کو روزانہ 2 دینار دے دوں گا، آپ کے سرحدے پر آ جائیں گے. اس پر صلح کر لو. 2 دینار سونے کے سکے، صدقہ بھی کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، آپ لوگوں پر بوجھ بھی نہیں بنیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، اگر 2 دینار روزانہ دیتا ہو تو میں واپس جاتا ہوں. واپس بیٹھ گئے، عبادت کرنے لگے. 2 دن تک تیسرے دن بند. پھر بلاوا لے کر جانے لگا. وہی بلا ملا، اب میں نہیں جانے دوں گا. کہ نہیں، تو نے وعدہ کھلا بھی کیا، 2 ہی دن پیسہ رکھا، ٹھیک ہے کچھ بھی ہو جائے نہیں جانے دوں گا، پچھاڑ دوں گا، مار ڈالوں گا. کیسی بات کرتا ہے؟ کلہاڑا رکھا اور کچھ نہیں، پچھاڑ دیا اس کو، راہب کو، بوڑھے نے. دوسری مرتبہ پھر پچھاڑ دیا. اب یہ پریشان کہ ایسا کیوں؟ پہلی مرتبہ میں نے 2-3 مرتبہ پچھاڑ دیا تھا، اس وقت تو نے مجھے پچھاڑ دیا. کیا کہا معلوم؟ میں شیطان ہوں، انسان کی شکل میں آیا، عبادت کرنے دو، رہنے دو. تو کہ ایسا کیوں ہوا؟ پہلی مرتبہ میں نے تمہیں پچھاڑ دیا، دوسری مرتبہ کہ پہلی مرتبہ تو اللہ کے لیے کیا تھا تم نے، اب تم نے پیسوں کے خاطر کیا. نیت بدل گئی، طاقت بھی نہیں.
دیکھیے نیت اللہ کے لیے کرنے سے ہوس آ گئی. یاد رکھنا ایک بات بہت اندر کی میں بات بتاؤں، گہری بات. میں کیا بتاؤں؟ علماء نے فرمائی یہ نیتیں بدلتی کیوں ہیں؟ کیوں اللہ کے لیے جو کام کرتا تھا پھر ایک دم سے بدل گیا؟ کیا وجہ اس کی؟ اس کی وجہ لکھی ہے، بہت گہری وجہ ہے. ہوس کی بنا پر، حرص کی بنا پر، دنیا کی لالچ کی بنا پر. دنیا کی لالچ کی بنا پر سب کچھ ہوتا ہے. دنیا کی لالچ اگر نہ ہو پھر بعد میں دیکھنا سب سے زیادہ کوی بن جائیں گے ہم. دنیا کے ہوس کی بنا پر نیت بدل جاتی ہے. ایک واقعہ میں سنا، ایک کتاب ہے امام شافعی المسلک کی کلیوگی، عجیب و غریب کتاب ہے. عجیب و غریب اس کے اندر واقعات ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے یہ ہوس کی بنا پر نیت بدل جاتی ہے. ایک مرتبہ ابلیس فرعون کے پاس آیا. کیا تو اتنا کام لگے گا. فرعون کے پاس آیا، کیا کہا فرعون سے؟ معلوم فرعون میں قانون پہچانتا ہے. دیکھیں کون ہے؟ ابلیس. دیکھیں ہاں ابلیس وہاں. فرعون تجھے پتا ہے میں تجھ سے عمر میں بڑا ہوں. کب سے ہوں میں علم میں بڑا ہوں. کیسا علم شیطان کے پاس؟ بڑے بڑے علماء کو پچھاڑ دیتا ہے. قوت میں بڑا ہوں، سب میں بڑا ہوں تیرے مقابلے میں. اس کے باوجود مجھ سے وہ جرأت نہیں ہو سکی جو تو نے کی ہے. ایک خصلت ایسی ہے جس میں میرے مقابلے میں تو نے جرأت کی اللہ کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، وہ کون سی؟ آج تک میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، تو نے کیا. شرم آنی چاہیے. ایک دم سے سوچ میں پڑ گیا. بات تو صحیح ہے. ابلیس یوں کہتا ہے میں نے سب کچھ کیا لیکن یہ نہیں کیا کہ میں توبہ کرتا ہوں. تو کہنا چل رہنے دے توبہ مت کر. توبہ کرے گا، آج تک لوگ تجھے معبود مانتے ہیں اور ایک دم سے معبودیت سے توبہ کرے گا لوگ مخالف ہو جائیں گے، تیرا ملک چھین لیں گے تیرے ہاتھ سے. تو پھر کیا ہوگا؟ ذلیل ہو جائے گا تو. ٹھیک ہے، اچھا لکھا ہے یہاں پر کہ ملک کی ہوس کی بنا پر توبہ سے اس نے رجوع کر لیا. ٹھیک ہے، ملک چھن جائے گا میرا، ملک رہے گا نہیں میرا. لیکن اس کو پتا نہیں تھا ہمیشہ کہاں رہنا ہے. اتنا سمجھ جاتا یہ زندگی ایک مرتبہ ہے، توبہ کر لے گا. لیکن ابلیس نے دیکھا کہ فرعون تو توبہ کر لے گا میری بات سے، تو اس کو فکر ہوئی تو کہا تیرا ملک چھین لیا جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، تب تمہیں توبہ نہیں. علماء نے لکھا ہے ملک کی ہوس کی بنا پر نیت بدلتی. توبہ کر لیتا اللہ تعالیٰ ملک بھی دیتا. اس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذمہ داری لی تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذمہ داری لی تھی اگر یہ توبہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ملک بھی دیتا، اس کی صحت باقی رکھتے، اس کی نوجوانی باقی رکھتے. لیکن کیا کریں، خیر یہ سب کچھ ہوا. اب دیکھو آگے والی بات، یہ بڑی اچھی ہے. ابلیس جانے لگا، ارادہ بدل دیا اس کا. ابلیس جانے لگا. پھر انہوں نے کہا خیر چلو میں نے تو دعویٰ کیا، آپ نے تو نہیں کیا، اس کا مطلب میں تو تجھ سے بھی بدتر ہوں.
دنیا میں مجھ سے بھی بدتر کوئی ہے؟ آپ تو سب کو جانتے ہو، پوری دنیا پھیلی ہوئی ہے، آپ تو سب کو گمراہ کرتے ہو، تو مجھ سے بدتر کوئی ہے؟ کیا جملہ کہا معلوم؟ ابلیس نے کہا تجھ سے بھی بدتر، مجھ سے بھی بدتر ایک آدمی ہے، وہ آدمی کہ جس سے کوئی آدمی معذرت چاہے، عذر خواہی کرے اور وہ معاف نہ کرے، اس کی معذرت کو قبول نہ کرے، عذر خواہی قبول نہ کرے، تو اس سے بھی بدتر، مجھ سے بھی بدتر۔ میں تو جب یہ بات پڑھی نہیں، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کتنے پہلی سب میں بیٹھنے والے ابلیس سے بھی بدتر ہے، فرعون سے بھی بدتر ہے۔ معاف فرمانا، بالکل زبان دراز کرتا ہوں میں، کتنے تہجد گزار ایسے ہیں فرعون سے بھی آگے ہیں، فرعون سے بھی بدتر ہے۔ جاؤ پوچھو ان کو، کتنی بہنیں شکایت کرتی ہیں ان کے بارے میں کہ ہم سے کلام نہیں ہے، ہم سے بولتے نہیں، اور ہم معافی چاہتے ہیں، معافی نہیں کرتے، اور کوئی ایسا قصور بھی نہیں ہے، پر قصور ایک ہے، تو نے کیوں اپنا میراث کا حصہ مانگا، پر یہ قصور ہے۔ جن کا حق بنتا ہے مانگا کیوں، بس تو نے ناراض، خبردار تو گھر میں قدم بھی رکھا، جنازے میں بھی تو شریک ہوئی تو، اور یہ بڑے اللہ والے تسبیح پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، کہ 5 وقت کی نماز تک بھی اللہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو پتا نہیں کہ اللہ کے یہاں میرا کس میں شمار ہے۔ دین اس کو نہیں بولتے، دین ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ میری ایک محنت ہے، بہت محنت ہے الحمدللہ، ہر جگہ پر بیان کا یہی میرا خلاصہ ہوتا ہے، میں یہی کہتا ہوں دین سمجھو اللہ کے، ہم نے دین سمجھا ہی نہیں، میں صحیح میں کہتا ہوں، لوگ دین سمجھتے ہی نہیں کہ دین کسے کہتے ہیں، لوگ تو اس کو دین سمجھتے ہیں، نماز پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، حج عمرے کر لیے، زکات دے دیا، صدقہ دے دیا، یہ ہے دین، اب جو کرنا وہ سب جائز ہے۔ پڑوس کو پوچھو، کان کو کر دیا، اللہ ایسا پڑوس کسی کو نہ دے، بولا نا اچھے اچھے مجھے کہتے ہیں، میں جانتا بھی ہوں، اور نماز کے پابند، تلاوت کے پابند، تہجد کے پابند، بعض لوگ تو کہتے ہیں ہمیں مکان بیچ دے، چاہے سستے میں بیچنا پڑے، نقصان اٹھانا پڑے، پڑوس سے آنچی ڈالے، اور وہ نماز کے پابند، بیچارے سمجھتے ہی نہیں کہ دین کسے کہتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں ہے احسن الی جارک تکن مومنا، پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے تم۔ یہ نہیں فرمایا کہ تہجد کی پابندی کرو گے تو مومن بن جاؤ گے، نماز کی پابندی کرو گے تو مومن بن جاؤ گے، یوں کہا پڑوس کا حق ادا کرو، پڑوس کو راضی رکھو، پڑوس کو اپنی شرارتوں سے بچاؤ، مومن ہو گئے تم۔ یہاں تو دیکھو الحمدللہ ہر جگہ میری پوری دنیا میں یہی کوشش ہے کہ دین سمجھو، دین نہیں سمجھتے آپ، دین کسے کہتے ہیں؟ آپ خلاصہ نکالنا انشاءاللہ، سوچنا انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے، میرا کوئی کمال نہیں، میری بات کا خلاصہ نکالنا، میں زور اس پر دیتا ہوں، ایسی باتوں پر زور دیتا ہوں، تہجد نہ پڑھے کوئی حرج کی بات نہیں، فکر مت کرنا، لیکن ناراض مت کرنا کسی کو، جانور کو بھی تکلیف مت دینا، ارے جانور کو تکلیف دینے سے بھی بخاری شریف کا واقعہ ہے، زندن سنا تو بات آئی، اس لیے سنا ہوگا آپ نے، لیکن ابھی بات ایسی ہے تو کہنا پڑے گا پھر سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بات آتی تھی مناسب والی تو شرماتے نہیں تھے، ایک ایک واقعہ کو 10-10 مرتبہ بیان کرتے تھے، 10-10 مرتبہ۔
تو مناسبت ہے کہہ دوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف میں، بنی اسرائیل کی ایک بری عورت جہنم میں نے دیکھی نظروں سے، اللہ کے رسول معراج کے موقع پر صحابہ کو فرمایا بہت ساروں کو دیکھا، عمرو بن لوہا کو بھی دیکھا، مکہ کا سردار دوزخ میں دیکھا کہ پیٹ میں سے انتڑیاں نکلی ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد چکر کاٹ رہا تھا، کیسی تھی؟ اللہ کے رسول نے دیکھا، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا عمرو بن لوہا کو، وہ عورت کو بھی دیکھا بنی اسرائیل کی۔ میں نے پوچھا یہ عورت مسلمان کی جہنم میں؟ تو حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا یہ جو عورت ہے نا بڑی نیک تھی، مسلمان تھی، بلی پال رکھی تھی، ایک مرتبہ معلوم نہیں کیا ہوا بلی کو باندھے رکھا، چھوڑا نہیں، کوئی غصہ آیا ہوگا اس کو، اور باندھ کر نہ پانی دیا نہ کھانا دیا، تڑپتی رہی، اس کو چھوڑا بھی نہیں کہ خود بلی اپنا کھانے پینے کا انتظام کر لیتی، یہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، چھوڑا بھی نہیں اس نے، بیچاری تڑپ کے مر گئی۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، بس اسی عمل کی بنا پر جہنم میں ہے۔ دیکھا دین، اس کو بولتے دین، بلی پر بھی رحم کرو، یہ ہے دین، ارے چونٹی پر رحم کرو، جو چونٹی آپ کو مارتی نہیں، کچھ کرتی نہیں، کیوں مارتی ہو آپ؟ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ ایک مختصر بات چونٹی پر آ گئی یاد، علامہ شبلی، حضرت شبلی جنید بغدادی، اس زمانے کی بات کرتا ہوں میں، اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ جو دشمنوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے، کیسے ہوتے ہیں؟ تو ہمیں تو یہ مرتبہ کہاں ملے، ہم سے تو دوست بھی ناراض ہیں، بھائی بہن بھی شکایت کرتے ہیں، تو دشمن تو بہت دور کی بات ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں، زندگی چاہیے سننے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، ایسے ایسے واقعات ہیں۔ تو حضرت شبلی ایک مرتبہ ان کے گاؤں میں کچھ چیزیں نہیں مل رہی تھی، تو دوسرے گاؤں جانا پڑا چیزیں لینے کے لیے، شکر بھی خریدنی تھی، شکر خرید کے آئے گھر، اس وقت پیدل آنا پڑتا تھا، عصر مغرب کے وقت پہنچے، سامان کھولا، شکر میں سے ایک چونٹی نکلی، ایک دم سے رونے لگی، اوہو میں نے کیا کر دیا، میں نے اس چونٹی کو پورے پریوار سے الگ کر دیا، پورے قبیلے سے الگ کر دیا، یہ اکیلی چونٹی، معلوم نہیں اس کا پریوار وہاں ہوگا، اس کے گھر والے وہاں ہوں گے، پوری رات کربت کی طرح بدل رہے ہیں کہ صبح کب ہو کہ اس چونٹی کو اپنے پریوار کے یہاں بھیج دوں، بے چین ہے، پریشان ہے، رو رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ میری کوئی بھول نہیں، مجھے پتا نہیں تھا۔ دیکھا مقرب اس کو بولتے ہیں، اتنی بھی معمولی بات ہو جاتی ہے، معمولی، اللہ رومی فرماتے ہیں کہ مقرب کے لیے معمولی ایک خلل واقع ہو جاتا ہے، ذرا بھی کسی مخلوق کو ایسا لگتا ہے، دل میں خیال آ گیا کہ اس سے تکلیف ہوئی ہوگی، بے چین ہو جاتے، پریشان، تو دیکھو اللہ رومی فرماتے ہیں، اس واقعے بھی انہوں نے بھی بیان فرمایا، صبح ہوئی، سب سے پہلی فکر نماز کے بعد گاؤں گئے، دکان میں گئے، اور دکان میں جا کر وہ تھیلا کھولا، بیٹھے رہے، وہ چونٹی خود بخود جب تک نہ جائے، پکڑ بھی نہیں سکتے کہ کب جائے گی، چھوڑ دیا، چونٹی نکل گئی، نکلنے کے بعد بن گیا، پھر واپس آئے، تب جا کے ان کو سکون ملا۔ چلو چونٹی پر ایک بات یاد آئی، مخلوق ہے نا اللہ کی، ایک آدمی تھے، عالم تھے، انہوں نے ایک بزرگ کی بات سنی تھی کہ بہت اونچے بزرگ ہیں، پہنچے ہوئے، کھلاؤ دیکھو تو صحیح میں کیسے،
گئے، خادم سے کہا دسترخوان لگا، کھانے کا وقت ہے۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، خادم آتا ہی نہیں۔ 1 گھنٹے کے بعد آیا، یہ بے چین ہو رہے کچھ۔ بزرگ جو تھے نا ذرا غصے میں، کیسی بات کی آپ نے، کتنی دیر لگا دی، کتنی تاخیر کر دی، یہ مہمان انتظار کر رہے تھے، پریشان آپ نے کر دیا ہمیں۔ حضرت مجھے معاف فرمائے، میری غلطی کوئی واقعہ تھی، اب میں کیسے آؤں آپ کے پاس، لیکن ہوا کیا، وجہ کیا ہوئی؟ یہ حضرت میں دسترخوان لینے گیا، دسترخوان پر چونٹیاں تھی، اب میں دسترخوان سے چونٹیوں کو صاف کرتا ہوں تو مر جائے گی، اس لیے میں نے انتظار کیا، چونٹیاں جب تک خود بخود دسترخوان سے ساری کی ساری الگ نہیں ہوئی، 1 گھنٹہ لگا، میں کیا کروں حضرت، انتظار کرنا پڑا مجھے۔ اس بات کہی، وہ جو عالم آئے تھے وہ تو حیرت میں پڑ گئے، جن کا خادم اتنا محتاط ہو تو بزرگ کیسا ہوتا۔ وہی معافی مانگی کہ حضرت معاف فرمانا، میں تو آپ کا امتحان لینے آیا تھا، لیکن آپ کا خادم اتنا محتاط ہے، اتنا تقوی والا، اتنا تو آپ کیسے ہوں گے جن کی صحبت میں رہ کر ایک چونٹی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے ہیں؟ ارے سبق لو اس سے، یاد رکھنا، صرف واقعہ مت سمجھنا، سبق لو اس سے کہ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتا ہے دین، اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف مت دو، یہ تو حدیث میں ہے، الخلق عیال اللہ، احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ساری مخلوق، ارے خنزیر بھی آ گئی مخلوق، کیا سمجھتے ہو خنزیر کو بھی؟ علامہ رومی نے فرمایا خنزیر بھی مخلوق ہے۔ ایک مرتبہ ایک خنزیر پریشان کر رہا تھا ایک آدمی، تو اس نے آس پاس میں آگ جلا دی، اب خنزیر پریشان، وہ آدمی خود کہتا ہے، علامہ رومی نے لکھا ہے، وہ خنزیر آسمان کی طرف اٹھنے اور بولنے لگا، معلوم نہیں کیا بولا، اتنی زور کی بارش ہوئی، ساری آگ بجھ گئی اور خنزیر بھاگ گیا۔ اس آدمی نے کہا، اس نے دعا کی، اللہ خنزیروں کی بھی دعا کو رد نہیں کرتا، کیوں؟ مظلوم تھا، اب سننا، حدیث میں آتا ہے مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، تو خنزیر جو نجیس العین ہے، آپ ان کو بہترین شیمپو، بہترین صابن سے دھو، 7 مرتبہ دھو، مشک و عنبر سے دھو، بہترین پرفیوم لگاؤ، پھر بھی وہ ناپاک نہ، آپ کے بدن سے لگ گیا اس کا پرفیوم، اس کا مشک و عنبر، کپڑا ناپاک، مشک و عنبر لگا، خنزیر کے بدن والا کپڑا ناپاک، اتنی ناپاک مخلوق، لیکن مظلوم ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ، بہن جب مظلوم ہوگی، بہن جب مظلوم، بھائی جب مظلوم ہوگا، پڑوس جب مظلوم ہوگا، جب ظلم کیا جائے گا، بیوی جب مظلوم ہوگی، ماں باپ جب مظلوم ہوں گے، اولاد جب ماں باپ کو ستائیں گے، بیوی کو ستائے گا، پڑوس کو، بھائی بہنوں کو ستائے گا، ان کی جب آہ نکلے گی، 7 آسمانوں میں کہیں رکتی نہیں، لاکھ تم کما لو، سکون نہیں ملے گا، برکت نہیں ہوتی۔ اور مظلوم کے لیے شرط نہیں ہے وہ اللہ کا ولی ہو، نہ گنہگار کیوں نہیں ہے، وہ اللہ کا نافرمان کیوں نہیں ہے، لیکن مظلوم ہے، اس کی آخرت نہیں ہوتی، حدیث میں یہ دین ہے، لیکن نہیں سمجھتے ہم دین۔ ارے جاؤ، جن کا حق دبا ہے وہ کتنے اندر سے رو رہے ہیں، مظلوم ہے وہ۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، دنیا میں کتنا لینا ہے، بس ایک بات میرے سمجھ میں آتی ہے، دنیا میں کتنا لینا ہے کہ ہم اس طرح حقوق دبا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، کیا ہمیشہ لینا ہے آپ؟ ہاں، ہمیشہ کی زندگی ہوتی تو کرتے ہم ایسا، 400 سال تک تو اس کو بخار نہیں آیا، سر میں درد نہیں ہوا، لیکن وہ بھی گیا۔ ہماری عمر 60 سال کی، 70 سال کی، لیکن کتنی بیماریاں، کتنے عوارض، اس کے باوجود کیوں سبق
نہیں لیتے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی. کیوں آخرت سے غافل ہم؟ کیوں دنیا میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں؟ کیوں اللہ کو بھولے ہوئے ہیں؟ ارے ہر کام کے وقت اللہ کو یاد کرو. دیکھو پھر بعد میں اللہ کی طرف سے مدد. اچھا میری کلاس پر کہہ رہا تھا تو ایک واقعہ سنو. یہ بیچ میں باتیں آئی تھی. ایک واقعہ سننا تو اعلان بچ گیا. معتصم باللہ عباسی خاندان کا بہت بڑا بادشاہ، ہارون رشید کا بیٹا. بیٹے تھے نا امین، مامون، معتصم، معتدل، یہ سب بیٹے تھے. زبردست عجیب و غریب حالات تھے. اللہ بس معاف فرما، اتنے خطرناک حالات تھے. لیکن ایک بات سنا، اعلان بس کے بارے میں سنا تھا. اس زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا ابو الحسن خرقانی نورانی رحمۃ اللہ. بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے. اخلاص، دیکھو اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھنا یہ واقعہ. اخلاص اس کو بولتے ہیں. کیا ہوا؟ دریا کنارے کو ٹہل رہے تھے، ذکر کر رہے تھے. اتنے میں ایک جہاز آیا تو دیکھا جہاز میں سے مٹکے اتر رہے تھے بڑے بڑے. کپتان جو تھا جہاز کا، اس سے پوچھا یہ کیا؟ شراب ہے. بغداد میں شراب، اسلامی ملک میں شراب کہ بادشاہ کی ہے، بادشاہ کی تعجب پہ تعجب، حیرت پہ حیرت. بغداد اسلامی حکومت، بادشاہ، اس کے یہاں شراب. اساتذہ بھائی جو چلانا شروع کیا، 19 مٹکے آئے تھے باہر سے، پیور قیمتی بادشاہ کے لیے شراب ملتی تھی. آج کل ہماری بچیاں، ہمارے بچے نوجوان نشہ کر رہے ہیں، پھر بے حیا کے کام کرتے ہیں. چین نہیں پڑتا بے حیائی کے بغیر، پیسوں کے بغیر. بہت باتیں سنانی تھی. ہاں تو مٹکا توڑنا شروع کر دیا. 18 مٹکے توڑ دیے، ایک رہنے. بادشاہ کے یہاں وہ تو گیا کہ معلوم نہیں کوئی آدمی تھا ملا جیسا، اس نے آپ کے مٹکے اتنے دور سے اسپیشل جہاز کر کے ہم لائے تھے، توڑ دیے ہیں. سپاہیوں کو بھیجا، بلا رہا کون ہے وہ؟ یہ گزر. تو کہا یہ ہے، پکڑ کے لے گئے. بزرگ تھے. کہا کون ہوا؟ کہ آپ کا ناگرک ہوئے، رعیت میں سے. آپ نے مٹکے توڑے؟ ہاں میں نے مٹکے توڑے. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. کہاں ہے قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو. یہ برائی تھی، میں نے روک دیا، میری طاقت اتنی تھی. فٹافٹ جواب. بادشاہ ایک دم سے مرد ہو گئے کہ اچھا جب اللہ کا حکم تھا تو 18 کیوں توڑے، ایک کیوں باقی رکھا؟ کہ جب میں توڑ رہا تھا مٹکے، اس وقت بس ایک ہی سوال تھا، حکم ایک ہی بات، ایک ہی نیت سوال تھی، اللہ کے لیے توڑ رہا ہوں، اللہ کے لیے توڑ رہا ہوں. ایک باقی رہا کہ دم سے دل میں یہ خیال آیا، ابو الحسن تو کتنا بہادر، بادشاہ کے مال کا بھی خیال نہیں کیا، بس اتنا خیال آنا تھا کہ رک گیا. اب یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، اب یہ میرے لیے ہوا، اس لیے میں نے چھوڑا. دیکھا اخلاص کس کو بولنے؟ اخلاص معاف فرمانا. میں بھی اس سے پاک نہیں ہوں واللہ میں کہتا ہوں. لیکن میں نے شروع میں کہہ دیا یہ مقرب لوگوں کا معاملہ ہے، میں نا امید نہیں ہوتا. الحمدللہ شیخ مجدد نے سامنے فرمائی دیا، بس شروع میں نیت کر لو کہ اللہ کے لیے دین کی بات کرنی ہے، بس دین پوچھنا ہے. پھر بعد میں جو بس پساوے فکر مت کرو، اللہ جانتا ہے. تو وہ تو بہت اونچے درجے کے تھے، بہت مقرب تھے، فوراً رک گئے. اس کا کیا اثر پڑا معلوم؟ بادشاہ کو کیا سزا دیتا؟ بادشاہ خوب مروب ہو گیا. بادشاہ نے ان کو پورے شہر کا کوتوال محاسب بنا، پورے شہر میں سنتے رہو، کوئی بھی منکر بات ہو روکو.
کیا کہا معلوم؟ اخلاص دیکھو آپ کے ساتھ پولیس رہے گی، آپ کوتوال ہو، آپ محاسب ہو، بادشاہ سلامت میں اس منصب کو قبول نہیں کروں. کیوں؟ کہ اب میں جو کچھ کروں گا برائی سے روکوں گا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا. پولیس میرے ساتھ ہوگی تو مجھے طاقت محسوس ہوگی، مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے کون منع کرنے والا ہے. پولیس میرے ساتھ. اس وقت جو میں نے کیا تھا اللہ کے لیے کیا تھا. ہاں تنخواہ کی بنا پر کرا تھا. اللہ ہم تو پڑھاتے ہیں تنخواہ سے، ان کا اخلاص تو دیکھو. ہاں تنخواہ لینا ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، یہ بھی میں کہتا ہوں، فتویٰ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ایک بات میں مقررت کی میں بات کر رہا، کیسی اخلاص؟ کون پہنچ سکتا ہے ان کے اخلاص کو؟ کیا اب نہیں پولیس میرے ساتھ ہوتی، وہ اخلاص نہیں رہے گا جو میں نے پہلی مرتبہ کیا تھا. میں اس منصب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ تھا اخلاص. چلو اعلان بچ گیا. انہوں نے اس پر ایک اور بات میں سنا تھا، عالم کی بات سنا تھا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. کیسا اخلاص؟ پھر اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی قبول فرمایا. مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دی. بہت باقیات تو میں نے سوچے تھے آئی نہیں، خیر جو بھی آیا اللہ نے توفیق دی. اللہ قبول فرمایا، ہمیں مخلص بندی بنا دے. اللہ واقع دعوت